شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج ادا کیا، جس میں کہا گیا کہ اللہ نے تفریقہ ڈالنے سے منع کیا۔ امت کو اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مسلمان جسم کی مانند ہیں، جو اتحاد اور جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپس کے تنازعات کے حل کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرو۔ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے معاشرے میں امن قائم نہیں رہتا۔ جو لوگ شیطان کے پیروکار بنتے ہیں وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے نفرت کے بجائے محبت کے پیغام کو عام کرنے کا درس دیا اور مزید کہا کہ اللہ نے تفریقہ ڈالنے سے منع کیا ہے، امت کو اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جو اتحاد اور جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے شیطان غلبہ پا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپس کے تنازعات کے حل کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور IMF کی MD کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ IMF کی MD کے وزیراعظم سے گفتگو۔ IMF کی MD نے وزیراعظم شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو بھی سراہا۔ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، بتائے گا دونوں میں کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ جی دیکھیں، یہ وزیراعظم اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ IMF کے پروگرام کے حوالے سے ان پر گفتگو ہوئی ہے ان کے درمیان میں، اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ رابطہ ان کے درمیان قائم ہوا تھا آج صبح، اور جس میں جو اس حوالے سے تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ IMF کی MD نے وزیراعظم سے پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی IMF پروگرام مکمل کرنے کے حوالے سے کوششوں کا اعتراف کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ IMF پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی آئندہ 1-2 دن میں IMF کے فیصلے کی شکل اختیار کر لے گی۔ اور اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے IMF کی MD کی وزیراعظم سے گفتگو ہوئی ہے، اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیراعظم شہباز شریف کی قائدانہ ٹھیک ہے، اسلام آباد سے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ اور فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت 102 ملزمان ملٹری تحویل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا، یقینی بنائیں گے کہ زیر حراست افراد کی اپنے والدین سے بات ہو جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، ملزمان کی آج ہی اہل خانہ سے بات کروائی جائے گی۔ عید پر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون حراست میں ہے۔ ملزمان کو گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ کیا موجودہ کیسز میں سزائے موت کا کوئی ایشو ہے؟ سزائے موت غیر ملکی رابطوں کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ابھی تک کسی سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ آرمی والے کی سب سے زیادہ اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر مورال متاثر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں۔ نیب راولپنڈی نے چیئرمین PTI کو 4 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ نیب نے بشریٰ بی بی کو بھی 4 جولائی کو طلب کیا ہے۔ بشریٰ بی بی کو NCA 190 ملین سکینڈل میں طلب کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس میں نیب راولپنڈی نے چیئرمین PTI کو 4 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ حسیب، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیں، یہ نیب نے چیئرمین PTI کو توشہ خانہ سکینڈل کے اندر تحقیقات کے لیے 4 جولائی کو ایک مرتبہ پھر طلب کر لیا ہے، جبکہ نیب نے بشریٰ بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں 4 جولائی کو نیب راولپنڈی میں طلب کیا ہے، اور چیئرمین PTI کو 4 جولائی کو دن 11 بجے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، کال آف نوٹس جو جاری کیا گیا ہے، اس میں کہا ہے کہ نیب کی جانب سے نوٹس کے باوجود چیئرمین PTI 26 جون کو پیش نہیں ہوئے۔ بشریٰ بی بی کو 2 نوٹسز کے باوجود 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل تھا اس میں تحقیقات میں پیش نہیں ہوئی تھی۔ چیئرمین PTI اور ان کی اہلیہ پیش نہ ہوئے تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیئرمین PTI کے خلاف قانون فروخت کیے گئے غیر قانونی جو ہے وہ تحائف فروخت کیے گئے، اور تحائف کی تفصیلات ہمراہ لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، اور نیب نے ایک مرتبہ پھر چیئرمین PTI اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 4 جولائی کے لیے طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔